अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 40। आसिम ने इंटर किया हुआ था। घर के हालात इतने अच्छे न थे जिसकी वजह से वो मैट्रिक के बाद से ही छोटी मोटी जॉब्स कर रहा था। आसिम ऑन को इसके मिशंस में खुफिया तौर पर मुख्तलिफ मालूमात ला कर देता था। रूप बदल कर वो ऑन का दिया हुआ हर काम कर जाता था। वो ऑन का मुहब्बर था। उसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुखबरी किया करता था। आसिम को पहली ज़रूरत तो पैसों की थी और दूसरा उसे खुद भी शौक था। वो एक मजबूत जसामत सुर्ख और सफ़ेद रंगत का एक गैरतमंद और ईमानदार पठान था। कंप्यूटर में आसिम को हमेशा से ही दिलचस्पी रही थी। इंटर के बाद उसने मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे थे। हदीद की मुलाकात आसिम से ऑन के तवस्सुत से ही हुई थी। ज़ारा के इस्लामाबाद से जाने से एक हफ्ता पहले हदीद ने ऑन को एक काबिल एतबार और ईमानदार शख्स को ढूंढने का कहा था, जिससे वो ज़ारा के घर बतौर ड्राइवर रखवाकर उसके हाल से, उसके घर के हालात से बाखबर रह सके। ज़ारा हदीद की नज़रों में आ चुकी थी, उसके दिल में जगह बना चुकी थी, इसलिए हदीद का उसे लाइल्म रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे जैसे ही पता चला था कि अरसलान को घर के लिए एक ड्राइवर की तलाश है, उसने ऑन को फौरन ही एक काबिल एतबार बंदा ढूंढने का कहा था। इस मकसद के लिए ऑन को आसिम से ज़्यादा काबिल एतबार कोई न लगा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता था, जिसकी आंखों में औरतों के लिए इज्जत और हया वाजिया थी। ऑन ने इसे हदीद से मिलवाया था और हदीद को भी ऑन का इंतहा पसंद आया था। हदीद कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था और यहाँ तो फिर अपनी मोहब्बत की निगरानी का मामला था। इसे करवा घूंढ पड़ना ही था और किसी एक पर तो एतबार करना ही था। आसिम से बात करके, इससे मिलकर उसे एक बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि वो एक शरीफ इंसान है जिसे महज अपने घर के हालात सुधारने हैं। हदीद ने इसे एक डील की थी कि जब तक ज़ारा की उससे शादी नहीं हो जाती वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना किया हुआ वादा निभाएगा। ज़ारा से जुड़ी हर बात उसे बाखबर रखेगा, जिसके बदले में वो उसे लंदन में एक फ्लैट समेत अच्छी मुस्तकिल जॉब और कुछ मखसूस रकम देगा, जिससे उसकी बाकी मांदा जिंदगी पुरसुकून गुजरने वाली थी। आसिम को बाहर जाने का हमेशा से ही शौक था, मगर वसाइल न थे, जबकि इस डील से इसके सारे ख्वाब पूरे हो रहे थे। उसने हदीद से वादा किया था कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। इस वक्त ज़ारा की हदीद से कोई लड़ाई नहीं हुई थी। आसिम गाड़ी ड्राइव करना अच्छे से जानता था। इसका कुछ साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ने बनवा कर दिया था और इसे अरसलान के पास बेच दिया था। आसिम अरसलान के पास गया था और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना तजुर्बा, अपने घर के हालात बताकर उसने इससे इस नौकरी की दरख्वास्त की थी। अरसलान को भी इसकी आंखों में मौजूद हया बहुत भाई थी। उस दौरान वो काफ़ी इंटरव्यू कर चुका था, जबकि किसी न किसी बना पर वो काफ़ी लोगों को रद्द कर चुका था। उसे जैसे एक ईमानदार और गैरतमंद शख्स की तलाश थी, अपने काम से काम रखे। वो खूबियाँ इसे आसिम में नजर आई थीं। यही वजह थी कि उसने बाकी सब पर उसे तरजीह दी थी। ज़ारा के वापस आने के बाद आसिम पहले ही उनके घर बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। शहीर का रिश्ता आने की खबर आसिम ने ही हदीद को दी थी और उसी के कहने पर उसे तंगदो करने के बाद उस शहीर के खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे ख़त्म करवा दिया था। आसिम ने फेक नाम से अरसलान को वो पेपर्स उसके रावलपिंडी के एड्रेस पर पोस्ट किए थे, जबकि बाकी मादा काम अरसलान ने खुद ही कर दिया था। उस दिन लाइब्रेरी में जब शहीर ने ज़ारा का हाथ पकड़ा था तो ये खबर हदीद को देते हुए उसे काफ़ी डांट सुननी पड़ी थी कि उसने शहीर को ऐसा करने से पहले क्यों नहीं रोका। ज़ारा से हुई अपनी मोहब्बत की तौहीन के बाद हदीद का बस नहीं चलता था कि उसे झंझोड़ कर रख दे, जिसने उसके सच्चे जज्बों की तौहीन की है, जबकि दिल हमेशा उसकी हमायत में उसके इरादों को रोक देता था। यही वजह थी कि वो इससे नाराज़ था, बदगुमान था, मगर बेखबर हरगिज़ न था। उसके कमरे में वो फूल और कार्ड भी हदीद ने ही रखवाए थे आसिम से। वो परफ्यूम उसे जानबूझकर तुड़वाया था। जब वो इसे नापसंद करती थी तो फिर उसका पसंदीदा परफ्यूम क्यों इतना संभाल कर रखा था। वो ज़ारा का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, जो इसके तवक्को के बरक्स था। उस दिन घर में नूरी और ज़ारा के अलावा कोई न था। आसिम सुबह से ही गाड़ी सही करवाने वर्कशॉप गया हुआ था और दिन के 12 बजे घर लौटा था। उस वक्त भी वहाँ कोई नहीं था। घर के पिछले हिस्से में लगे ताज़ा गुलाब के फूलों को तोड़कर, जो कि हल्के से नम थे, एक बुके की शक्ल में इकट्ठे समेटकर वो खामोशी से इसे ज़ारा के कमरे में रख आया था। इसका इरादा उसके उठने से पहले कमरे से निकलने का था, मगर परफ्यूम के टूटने की आवाज़ पर वो जाग गई थी।
आसिम वहां से निकलकर ज़ारा के कमरे से 3 कमरे छोड़कर वहां मौजूद स्टोर में आ गया था। ज़ारा के अपने कमरे से निकलकर भागने पर वो इसी तेजी से वापस गया था और वहां से फूल और कार्ड उठाकर स्टोर से निकलते टेरेस के दरवाजे से नीचे लॉन के जाने बढ़ गया था। यही वजह थी जब ज़ारा गेट पर गार्ड से पूछने आई थी तो वो वहीं मौजूद था जिसने ये सारी कार्रवाई 5 मिनट के अंदर सरअंजाम दी थी। उसने इसके चेहरे पर मौजूद डर से हदीद को आगाह किया था। हदीद का मकसद उसे बावर करवाना था कि कोई उसका मुंतजिर है, उसे बाखबर है। उन फूलों को वहां से गायब करवाने का मकसद यही था कि वो ये बात सिर्फ अपने तक रखे, या अगर किसी को बताना चाहे तो कोई इस पर एतबार न करे, उसके पास सबूत ही ना हो। जबकि ज़ारा को तो उसकी इस कार्रवाई से डरो खौफ की वजह से शदीद बुखार ने आन केड़ा था। हॉस्पिटल में वो नोट आसिम ने ही नर्स को दिया था ज़ारा को देने के लिए। इसके हस्पताल से घर आने के बाद मैसेज पर हदीद ने ही इससे बात की थी। पता नहीं क्यों वो एक जानिब इससे हद दर्जा बदगुमान था, नाराज था, गुस्सा था, इसे तंग कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब वो चाह कर भी इसे इतना हर्ट नहीं कर पाया था जितना उसने उसे किया था। उसे लगता था कि सिर्फ वही उससे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत एक तरफा है। वो कहीं ना कहीं इसके रद्द-ए-अमल से जानना चाहता था कि इसके दिल में क्या है। यूं कहना बेहतर था कि वो ज़ारा की तरफ से कंफ्यूज था। उस दिन शॉपिंग मॉल में वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उससे मिलने आया था। हदीद को लगा वो इसे नहीं पहचानेगी, मगर पता नहीं कैसे। उसके उस शॉप में एंटर होने से ज़ारा ने बेख्तियार अपना चेहरा उठाकर इर्द गिर्द मतलाशी नजरों से उसे देखा था। ये बात हदीद के लिए हैरान कुन थी। वजह उसका परफ्यूम था जिसकी खुशबू से ज़ारा आशना थी। हदीद ने गैर इरादी तौर पर यह परफ्यूम लगाया था। पता नहीं उसे क्यों उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। अपनी शर्ट से उड़ती परफ्यूम की महक से हदीद को लम्हा लगा था ज़ारा के खुद की तरफ मतवज्जा होने की वजह समझने के लिए। वो इससे कुछ फासले पर रश में दूसरी जानिब उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। उसने सर पर पी कैप, आंखों में नीले लेंसेस लगाए, चेहरे पर मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से ज़ारा को शक तक न हुआ था। उसके बाद उसने माहम को वहां से जाते और शहीर को ज़ारा के पास आते देखा था। शहीर की शक्ल देखकर गुस्से की शदीद लहर हदीद को अपने अंदर उठती हुई महसूस हुई थी। शहीर की मौजूदगी में ज़ारा के चेहरे पर नागवारी के तासरात उसने बहुत गौर से देखे थे। वो वहां खड़ा कनखियों से इसे इससे बात करता देख रहा था जब शहीर ने अचानक ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे वहां से घसीटा था। तब हदीद ने मतलाशी नजरों से इर्द गिर्द आसिम को तलाशा था जिसे उसने उसकी हिफाजत के लिए तैनात किया था, मगर आसिम को वहां ना पाकर उसकी आंखें गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हुई थीं। उसने उसका पीछा किया था। लास्ट फ्लोर पर पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी पार्क थी। वो अपनी गाड़ी के पास आया था और उसमें से अपनी जैकेट निकाल कर पहनी थी। सीट के नीचे रखी अपनी गन निकाली थी जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता था। वो जब वापस आया तो शहीर की इस हरकत पर उसका खून इतना खुला हुआ था कि उसका दिल किया वो अपनी गन में मौजूद सारी की सारी गोलियां उसके दिमाग में उतार दे। ज़ारा का डरा हुआ खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर ऐन उसके हाथ की पुश्त पर फायर किया था, जिससे उसने ज़ारा का हाथ थामकर उसे अपने करीब किया हुआ था। हदीद का निशाना इतना परफेक्ट था कि गोली ऐन उसके हाथ के सिरे पर लगी थी, जिससे ज़ारा का हाथ बिल्कुल महफूज था। शहीर को सबक सिखाने के बाद, उसके जाने के बाद, जब उसका गुस्सा किसी हद तक ठंडा हुआ तो वो ज़ारा की जानिब पलटा था। ज़ारा को बेयकीनी से सहमे हुए गन की तरफ देखता हुआ पाकर, अपनी डरपोक हसीना को देखकर वो गुस्से में भी मदरूम सा मुस्कुराया था। एक पल को तो उसका दिल किया वो बगैर कुछ कहे यहाँ से चला जाए, कहीं ज़ारा उसकी आवाज़ न पहचान जाए। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा था कि आया वो उसकी आवाज़ पहचानती है या नहीं, मगर उसकी सोच के ऐन मुताबिक ज़ारा ने उसे नहीं पहचाना था। हदीद ने अपना लहजा तब्दील करके उससे बात की थी, जबकि ज़ारा पर डर और खौफ इतना तारी था कि वो गौर न कर सकी। वो तो पहले शहीद की हरकत, फिर जिंदगी में पहली दफ़ा गन को देखकर, इससे किसी को जख्म होता देखकर हद दर्जा खौफज़दा थी। अगर कोई आम हालात होते तो इसके बदले हुए लहजे से शायद वो इसकी आवाज़ को पहचान लेती, जबकि उसके सामने खड़ा नीली आंखों वाला शख्स उसे तो कहीं से हदीद न लगा, बल्कि उसके वहमो गुमा में भी नहीं था। उसे अगर ख्याल आया भी था तो उस ACL का जो इस पर नजर रखे हुए था, जिसका इजहार भी उसने हदीद से किया था। शर्ट पर जैकेट पहने से उसकी परफ्यूम की खुशबू बहुत मध्यम हो गई थी। वो इसे हरासा नजरों से देखते हुए वहां से चले गई थी, जबकि हदीद जाने कितनी देर वैसे ही वहां खड़ा रहा। उसे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई थी ये देखकर उसकी मोहब्बत एक तरफा है।
वो तो इसे पहचान भी ना सकी थी, शायद वो इसे भूल गई थी। हदीद को यही लगा। उसने इसके बाद आसिम की खूब क्लास ली थी। उसे खूब झिड़का था कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, जिस पर आसिम ने इसे बताया कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसकी वजह से वो घर से आई हुई कॉल सुनने के लिए एक साइट पर चले गया था। इसी वजह से वो शहीर को देख न सका था। उसकी वालदा की बीमारी का सुनकर दूसरा हदीद उसके अलावा किसी पर एतबार नहीं कर सकता था। उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था और उसने इसे आइंदा के लिए वार्न कर दिया था। ज़ारा के अकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसे उसकी फ़िक्र थी, क्योंकि ये माहौल उसके लिए नया था। फरहान भी ऑन का ही एक एतमाद वाला बंदा था, जिसने बतौर स्टूडेंट ज़ारा पर नज़र रखने और इसकी हिफाजत करने के लिए इस अकेडमी में दाखिला लिया था। वो खुद तो इसे जैसे मर्जी तंग करे, जबकि कोई दूसरा ज़ारा को तंग करे ये हदीद को कहाँ बर्दाश्त था। उसकी अकेडमी में उसकी हिफाजत के लिए और उससे बाखबर रहने के लिए उसने वहाँ फरहान को रखवाया था। उसकी पेंटिंग भी हदीद ने ही गायब करवाई थी। मकसद महज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था, उसे बताना था कि कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। वो नहीं जानता था कि इसने पेंटिंग में क्या बनाया है। जुमेरात वाले दिन दूसरे शहर से कुछ सामान लोड होकर आता था, जिसे पीछे के रास्ते से दूसरी मंजिल पर बने स्टोर में शिफ्ट करवाने की जिम्मेदारी आसिम की थी। उस दिन सामान काफ़ी लेट आया था। आसिम 2:30 बजे अपना काम ख़त्म करके फारिग हुआ था। उसका काम ज़ारा के दूसरे कमरे से उसकी कोई भी नई बनाई हुई पेंटिंग गायब करना था, जिसे उसने बगैर किसी को खबर हुए भरपूर तरीके से, बगैर कोई निशान छोड़े सरंजाम भी दिया था। उसके कहने के मुताबिक वो चिट वहाँ ही छोड़ आया था और वो पेंटिंग उसने अगले दिन बाहिफाजत हदीद को पहुँचा दी थी। ज़ारा के इस टैलेंट से तो वो बाखूबी वाकिफ था, मगर जब उसने पेंटिंग देखी तो उसे पहले हैरत और बाद में बेइंतहा खुशी ने आन घेरा कि उसकी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। कहीं न कहीं वो भी इसे पसंद करती है, इसे मिस करती है। वो इसके ख्यालों में था। ये ख्याल ही उसे सरशार कर गया। ये बात ही हदीद के लिए बेहद खुशी का बायस थी। उसने इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क कर दिया था। इसके अलावा वो जो नोट ज़ारा को कई दफ़ा मिले वो इसके खुद के लिखे हुए थे, जबकि लास्ट पर किए मखसूस अंदाज में सिग्नेचर भी इसी के थे, जिसे आसिम वक्तन फ़वक्तन इसके कहने पर उस तक पहुंचा देता था। मगर इस पेंटिंग को देखने के बाद हदीद ने इसे तंग करने का इरादा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया था। इसके बाद ज़ारा जब इस्लामाबाद आई तो इसने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी थी और अपने गुस्से का इजहार किया था, जबकि हानिया की बातों का हुआ उस पर असर देखने के बाद उसे कोई शक बाकी नहीं रहा था कि उसकी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। यही वजह थी कि इसने मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। हदीद मुस्तफ़ा कभी लंबी लंबी प्लानिंग नहीं किया करता था। ये सब उसकी शख्सियत के बरखिलाफ था। वो सिर्फ एक लम्हे में फ़ैसला किया करता था, एक कामयाब और मजबूत फ़ैसला। यहाँ पर अगर ज़ारा के किसी भी अमल से उसे पहले ही उसके दिल में छुपी अपनी पसंदगी का इल्म होता तो वो ये निकाह बहुत पहले कर चुका होता। इन सब में कहीं ना कहीं उसने ज़ारा को ज़हनी तौर पर हरासा किया था, मगर वो इसे चाह कर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। वजह उसके दिल में मौजूद ज़ारा की मोहब्बत थी, जो उसकी बदगुमानियों और गुस्से से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। आसिम ऑन और फरहान ने उसकी भरपूर मदद की थी, जबकि सबसे ज़्यादा काम आसिम का था, जो घर में हुई हर बात रहमत चाचा से कुरेद कुरेद कर निकलवाता था, ऐसे कि उन्हें उस पर शक भी ना हो। सड़कों पर गाड़ियां अपनी पूरी रफ्तार से रवां दवां थीं। रोड पर मामूल के मुताबिक रश था। सड़क पर एक कतार में बने रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, आइसक्रीम पार्लर से आते जाते हंसते मुस्कुराते लोग अपनी ही दुनिया में मसरूफ थे। ये कोई रात के 10 बजे का वक्त था। सड़कों पर मामूल की तरह आज भी अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। सर्दियां अपने पूरे अरूज पर थीं। गर्म कपड़ों में मलबूस लोग इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए और मुख्तलिफ कामों से घर से बाहर निकले हुए थे। वो दोनों खामोशी से एक साथ कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रहे थे। अमल ने सर्दी से बचने के लिए स्याह शाल अपने गिर्द लपेट रखी थी। हादी जैकेट की जेबों में हाथ डाले अपने मजबूत कदम उठाता इसके साथ चलता हुआ गाहे बगाहे एक नज़र इस पर भी डाल रहा था, जो कि पिछले 5 मिनट से यूं ही खामोश थी। वो आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए सबके साथ डिनर करने के बाद उसने अमल को बाहर कॉफ़ी पीने की ऑफ़र की थी, जिसे उसने बगैर कोई बहस किए कबूल किया था। हादी की हैरत मतवक्को थी। वो पिछले 2 दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। अमल कोई बहाना बनाने वाली थी, लेकिन अपने सामने बैठी ताहिरा बेगम को देखकर उसने खुद को अच्छी बीवी साबित करने की पूरी कोशिश की थी और बगैर किसी जवाब के हामी भर ली थी। वो कुछ देर पहले रेस्टोरेंट से कॉफ़ी पीकर निकले थे। वो घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो हादी ने इसे वॉक करने की ऑफर की,
جس پر عمل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے ارد گرد گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس کے ہم قدم چل رہی تھی۔ عمل کیا تم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو؟ ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، عمل نے پھر سے یک لفظی جواب دیا۔ پھر اتنی خاموش کیوں ہو تم؟ اور اتنی دیر خاموش ماننے والی بات تو نہیں ہے، کچھ تو ہے، پلیز بتاؤ نا مجھے۔ ہادی کا انداز بچوں کی سی ضد کرنے والا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ایسے ہی تو دیکھنا چاہتے تھے تم مجھے، بے زبان، بے بس۔ عمل نے ہادی کی بری آنکھوں میں دیکھ کر زخمی سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شکوہ واضح تھا۔ ہادی کے دل نے ضرب محسوس کی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیا اتنا برا لگتا ہوں میں تمہیں؟ ہادی نے اس کے شکوہ کنہ لہجے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ میری کوئی بھی بات تو برداشت ہے نہیں تمہیں، تو پھر مجھے ایسے ہی لگے گا۔ عمل کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، صرف شکوہ تھا۔ وہ کندھے اچکا کر اپنی بات کہتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تنگ بھی ان کو ہی کیا جاتا ہے جن سے ہمیں پیار ہو۔ اب میں ہر کسی سے تو یوں نہیں لڑتا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنی جگہ پر کھڑا کیا تھا۔ بادلوں میں چھپا چاند اس کے نیم اظہار پر مسکرایا تھا، تو وہیں دوسری طرف عمل کی دھڑکنوں نے اس کے دل میں ایک انجانا سا شور برپا کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے تاثرات سے غیر سنجیدگی یا مذاق بھانپنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کی مسکرائی ہوئی آنکھوں میں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اپنی بات کہہ رہا تھا۔ تمہیں کون سا مجھ سے پیار ہے؟ تمہیں تو وہ رباب پسند تھی، میں تو زبردستی تم پر مسلط کی گئی تھی۔ عمل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، جبکہ انداز میں ہلکا سا احتجاج واضح تھا۔ وہ جان بوجھ کر رباب کا ذکر کر رہی تھی تاکہ اس کے تاثرات سے اس کی بات کی سنجیدگی کا اندازہ لگا سکے۔ وہ مجھے پسند تھی، تم مجھ پر زبردستی مسلط کی گئی تھی، اور اب تو تم میری بیوی ہو اور مجھے خود سے جڑی ہر چیز عزیز ہے، ہر چیز سے پیار ہے، بس میرا انداز کچھ مختلف ہے۔ ہادی نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے لفظ تھی پر خاصا زور دیا تھا۔ انداز باور کروانے والا تھا کہ رباب اس کا کل تھی اور عمل اس کا آج ہے، جس کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ آج انڈائریکٹلی وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ اسے عزیز ہے۔ عمل کی آنکھوں میں امنڈ آتی خوشی کے آنسو کی چمک دیدنی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے پڑے دیکھتے ہوئے مبہم سا مسکرائی تھی، اور یہ پل ہادی کے دل میں ایک اطمینان بڑا سکون بکھیر گیا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں عمل فاطمہ سے محبت ہو گئی ہے؟ عمل نے اس کی چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، جبکہ انداز میں حیرت واضح تھی۔ میں نے ایسے کب کہا؟ ہادی نے اس کی بات سے شانے اچکاتے ہوئے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اب اتنی جلدی تو وہ عمل کے قابو آنے والا نہیں تھا۔ تم نے ابھی کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ عمل نے اس کے صاف مکر جانے پر ایک پل کو حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ اب وہ ہادی کے چہرے پر شرارت واضح دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی ہر چیز سے پیار ہے۔ کیا میں نے ایسے کہا کہ مس عمل فاطمہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ نہیں کہا نا میں نے ایسے۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے گویا اسے دونوں باتوں میں واضح فرق بتایا تھا۔ 1 منٹ میں رنگ بدلا تھا ہادی نے۔ عمل نے اس کی آخری بات سے بے اختیار گردن نفی میں ہلائی تھی، جبکہ اس کے یوں گردن نفی میں ہلانے سے ہادی نے بامشکل اپنی امڑ آتی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جھوٹے انسان۔ عمل نے اس کے یوں رنگ بدلنے پر غصے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا اور آگے کی طرف چلنے لگی۔ مجال تھا جو یہ شخص 2 پل اسے خوش رہنے دے۔ اس کی بات سے ہادی کا قہقہ بے اختیار تھا۔ وہ اپنی کب سے روکی ہوئی ہنسی بحال کرتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ارد گرد گزرتے لوگوں نے ایک نظر مڑ کر اس کیوٹ سے کپل کو دیکھا تھا، جس میں پیچھے رہ جانے والا لڑکا اب اس لڑکی کے ہم قدم ہوتے ہوئے جانے اسے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ افق پر موجود چاند بھی ان کی جوڑی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا سے کافی دور آ گئے تھے اور شاید ابھی ان کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی صحیح وقت پر کیا اظہار رشتوں کو بدگمان ہونے سے بچا لیتا ہے، جیسے آج ہادی نے اپنی نیم رضامندی ظاہر کر کے اپنے اور عمل کے رشتے کو کسی بھی قسم کی بدگمانی، غلط فہمی سے پاک کر دیا تھا۔ وہ اب اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی اور اسے عزیز تر ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی، لہجے میں اداسی اس سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنے سنگ ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج سارا دن سورج بادلوں کے پیچھے چھپا رہا تھا، اس لیے سردی اپنے عروج پر تھی۔ سورج ڈھلنے والا تھا، شام کے سائے بکھرنے والے تھے۔ زارا آج بہت دنوں بعد اکیڈمی آئی تھی۔ ثنا اپنی کزن کی شادی پر کراچی گئی ہوئی تھی۔
اس لیے وہ بھی کراچی سے 2 ہفتوں بعد ہی لوٹی تھی۔ آج اس کے آنے پر ہی اور بار بار فورس کرنے پر زارا اکیڈمی آئی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے، اکیڈمی ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کوریڈور سے گزر رہی تھی، ان کی منزل مین گیٹ تھی۔ زارا، تمہارا بھائی بہت ہینڈسم ہے، میں تو اس دن اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ ثنا کے لہجے میں شوق پن واضح تھا۔ ارسلان زارا کی لیو دینے آیا تھا جب وہ بیمار تھی، تبھی ثنا نے اسے دیکھا تھا اور اب زارا سے کنفرم کرنے کے بعد وہ ارسلان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ کہو، نظر نہ لگا دینا میرے بھائی کو۔ زارا جو کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی اسکیچ بک میں مگن تھی، اس نے اس کی بات سے مصروف سے انداز میں سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ثنا نے اس کی بات سے منہ بسوڑتے ہوئے ماشاءاللہ کہا تھا۔ زارا، تمہارا بھائی سنگل ہے نا؟ ثنا نے تجسس سے پوچھا۔ زارا نے اس کی بات سے اب ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی، جو کہ بلیک ٹراؤزر پر پنک شرٹ میں ملبوس سیاہ لانگ جرسی پہنے، آدھے بالوں کو کھلا چھوڑے اور آدھے بالوں کو باندھ کر اچھی لگ رہی تھی۔ میرے بھائی کی منگنی ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور الحمدللہ سے 3 مہینے بعد ان کی شادی ہے، اور میری ہونے والی بھابھی بہت پیاری ہے، اس لیے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا بند کرو۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک بات باور کروانے والے انداز میں کہی۔ مقصد ثنا کو بتانا تھا کہ وہ لیٹ ہے، اس کا دور دور تک کوئی چانس نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بچپن میں منگنیاں کون کرتا ہے، وہ بھی اتنے ہینڈسم بندے کی؟ تمہاری دادی واقعی بہت ظالم ہے، ثنا نے جیسے اپنی قسمت سے اور زارا سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، جس پر زارا اسے دیکھ کر اور اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ تمہارے بہت دانت نکل رہے ہیں، اور تم نے مجھے ابھی تک اپنے نکاح کی پکس نہیں دکھائیں۔ بتایا تو تھا کہ میں اپنے کزن کی شادی میں بزی تھی، اس لیے نہیں آ سکی تمہاری شادی پر۔ اب تو دکھا دو، تم تو یقیناً بہت پیاری لگ رہی ہوگی، مجھے بہت تجسس ہے تمہارے دلہے کو دیکھنے کا، ثنا نے بے تابی سے کہا۔ اس نے فون پر بھی اس کی کافی منتیں کی تھیں کہ وہ اسے پکس بھیجے، مگر زارا نے اس کے نہ آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کوئی پک نہیں بھیجی تھی۔ اس کی بے تابی کو دیکھتے ہوئے زارا نے اپنی امنڈ آتی ہنسی قابو کی تھی اور اپنے چہرے پر ہفکی لیے بولی، ثنا تم نے اپنا چانس مس کر دیا، اب تم ہماری شادی پر ہی آنا اور دیکھ لینا میرے دلہے کو بھی۔ زارا کا انداز سپاٹ اور ہفکی بڑا تھا۔ بہت بے رحم ہو تم زارا حیدر، بہت زیادہ، ثنا نے اس کی بات سے دان پیستے ہوئے کہا، جس پر زارا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اب تو وہ بات بے بات ہی مسکرایا کرتی تھی، مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ ثنا نے چڑھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا اور اکیڈمی کے گیٹ سے پڑے ویٹنگ ایریا میں آ کر اپنے ڈرائیور کو میسج کرنے لگی۔ گیٹ کی دیوار میں ہی گیٹ سے پڑے قد آور کھڑکی لگی ہوئی تھی، جسے سامنے روڈ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ وہ یوں ہی ڈرائیور کو میسج کرنے کے بعد باہر دیکھنے لگی جب اس کی نظر بائیں جانب چمکتی ہوئی سیاہ کار کے پاس کھڑے لڑکے پر ٹھہر گئی۔ زارا نے گیٹ عبور کرنے سے پہلے ایک بھرپور نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی اسکیچ بک پر ڈالی تھی۔ ایک حسرت خواہش سی ابھری تھی اس کے اندر اس اسکیچ بک کو دیکھ کر، جسے اس نے اپنے اندر ہی کہیں خاموش کروایا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑی ثنا کو دیکھا، جو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے عین سامنے کھڑکی کے پار منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ ثنا تمہیں کیا ہوا ہے، یوں منہ کھولے کیا دیکھ رہی ہو؟ زارا کی دوسری طرف پشت تھی، اس نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ ہیرو کہاں سے آیا ہے؟ واٹ اے پرسنالٹی، سمجھ نہیں آ رہا اس کو دیکھوں یا اس کی کار کو، ثنا نے ہنوز چہرہ موڑ کر بائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس کی بات سے سر جھٹکا تھا، پھر سے یقیناً وہ اپنی فضول گوئی شروع کرنے والی تھی۔ زارا اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے عاصم کو کال ملانے لگی۔ زارا یار دیکھو نا اسے، پتہ نہیں یہ کون سے سیارے سے آیا ہے۔ ثنا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ بائیں جانب کرتے ہوئے گویا اس کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروانی چاہی۔ زارا نے اس کی بات سے ایک اکتاہٹ بڑی نظر اس پر ڈال کر پلٹ کر دیکھا تھا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پلٹ کر دیکھنے پر ثنا نے دل سے خمار آلود آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، جبکہ زارا وہ ایک پل کے لیے اسے یہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ اسے بے ساختہ حدید کا صبح بھیجا گیا میسج یاد آیا تھا، جس میں اس نے محض ایک جملہ لکھا تھا، ویٹ فار مائی سرپرائز۔ اس کے سامنے کھڑا شخص بلیک جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس، جس پر بلیک جینز کی جیکٹ پہنے، بازو پر بلیک ڈائل واچ پہنے، اپنے مضبوط پیروں کو سفید جوگرز میں مقید کیے، سلکی سیاہ بالوں کو جیل سے ایک طرف سیٹ کیے، آنکھوں پر بلیک شیڈ لگائے جس سے اس کی دلکش آنکھیں سب سے مخفی تھیں،
اپنی جان لیوا پرسنالٹی سے بے نیاز وہ موبائل کان کو لگائے اپنی سیاہ چمچماتی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا کسی سے بات کرنے میں بے حد مصروف تھا۔ وہ ان دونوں سے بے خبر تھا۔ اس کی شخصیت دلوں میں گھر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ زارا تو پلٹ کر دیکھنے کے بعد واپس دیکھنا ہی بھول گئی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے حدید کو دیکھ کر اس کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ زعم شخصیت اس قدر مسرور تھا کہ مت پوچھ مہر، زعم شخصیت اس قدر مسرور تھا کہ مت پوچھ مہر، اس سے ملاقات کرنے والے میخانے کا سرور بھول گئے۔ مجھے تو لگتا ہے اللہ نے میری سن لی اور کوہ کاف سے واقعی میرے لیے شہزادہ بھیج دیا ہے، بس اب اس کی کوئی منگنی نہ ہوئی ہو۔ ثنا نے یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ زارا جو کہ اسے محبوب زدہ ہو کر دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اپنے پیچھے کھڑی ثنا کو ہی بھول گئی تھی۔ اب اس کی بات سے اور اس کے کچھ دیر پہلے پڑے گئے شعر پر اس کی پیشانی پر کچھ لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ اپنے اطراف میں اسے کچھ آنچ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ثنا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ثنا نے اس کے یوں پوچھنے پر نفی میں اپنی گردن ہلائی تھی۔ اسی سے ہوا ہے میرا نکاح، تمہارے حدید بھائی ہیں یہ۔ زارا نے لفظ بھائی پر زور دے کر باور کروانا چاہا کہ وہ اس کا ہے۔ ثنا کو لگا جیسے آسمان اس پر گر پڑا ہو۔ اس نے بے حد حیرانی سے زارا کو دیکھا تھا۔ نہ کرو زارا، پہلے ہی میرا دل تمہارے بھائی کی منگنی کا غم نہیں بھولا، اور جب اللہ نے مجھے دوسری بہترین خوشی سے نوازا چاہا تو تم ایسے کہہ رہی ہو۔ ثنا کو اب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ زارا اس کے نہ ماننے پر زبردستی مسکرائی تھی۔ یہی حقیقت ہے ثنا، یو آر لیٹ۔ زارا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینی چاہی۔ میں تم سے جیلس ہو رہی ہوں زارا، اتنا ہینڈسم بھائی اور شوہر اس سے بھی 4 ہاتھ آگے، کیا میرے لیے کچھ نہیں ہے اللہ جی؟ ثنا نے اس کی بات سے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور آخر پر اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ زارا اس کے بچوں کے سے انداز پر مسکرائی تھی جسے ثنا نے بہت غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ثنا کو اس کی قسمت پر رش ہوا۔ ثنا اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے خود بھی اپنی بے وقوفی اور جذباتی پن پر مسکرا دی۔ زارا کے موبائل پر اب حدید کی کال آ رہی تھی۔ ثنا کو بھی لینے آ گئے تھے۔ وہ اسے بہت سی دعائیں دیتی ہوئی اور اپنی بے اختیاری پر سوری بول کر جا چکی تھی۔ زارا نے بھی اس کے جانے کے بعد گیٹ کا رخ کیا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی آسیہ بیگم کے ساتھ فیصلہ آباد آیا تھا اور اب دادی کی اجازت سے اسے لینے اس کی اکیڈمی آیا تھا۔ حدید یہاں کے زیادہ نہیں مگر کافی راستوں سے واقف تھا۔ ابھی اس نے اکیڈمی کے سامنے گاڑی روکی ہی تھی کہ اسے ہادی کی کال آ گئی جس میں وہ اسے اپنے ساتھ نہ لانے پر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ حدید نے بمشکل اسے باتوں میں لگا کر ٹالا تھا۔ وہ یہاں ایک کام سے آیا تھا۔ ہادی سے بات کرنے کے بعد وہ منتظر نظروں سے گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اسے خود پر ہنسی آئی تھی۔ وہ آج شام کی اپنی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کر کے یہاں آیا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ بے حد قیمتی تھا اور وہ یہاں کھڑا اکیڈمی کے باہر اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اسے انتظار کرنے سے سخت نفرت تھی۔ وہ آج تک کبھی ہانیہ کو کالج سے نہیں لینے گیا تھا اور اب یہاں کھڑا زارا کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ محبت انسان سے واقعی بہت کچھ کرواتی ہے۔ محبت انسان کو اپنے اصولوں میں رد و بدل کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ اسے کال کر ہی رہا تھا جب اپنی متائے جان اسے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ وائٹ ٹراؤزر پر بیبی پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک میں ملبوس، جس کے بازو اور دامن پر ہلکا سا سنہری امبرائڈری کام ہوا تھا، شہد رنگ زلفوں کو فرنٹ چٹیاں میں مقید کیے، جس میں سے کچھ آوارہ لٹوں نے جیسے اس کے چہرے کے اطراف سے نہ ہٹنے کی قسم کھا رکھی ہو، جو کہ اس کے رخساروں سے ہو کر اس کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھیں۔ گھنی سیاہ پلکیں اس کے رخسار پر سجدہ ریز تھیں۔ سر پر سلیقے سے لیا ہوا فراک سے ہم رنگ دوپٹہ، سردی سے بچنے کے لیے سرخ شال کو اپنے شانوں پر لیے، ہر طرح کے میک اپ سے پاک چہرے پر جہاں بڑکی معصومیت لیے وہ اسے دن با دن اپنا اسیر کرتی جا رہی تھی۔ سادگی میں زارا کے چہرے کی معصومیت مزید واضح ہو جاتی تھی۔ اسے دیکھ کر حدید کے دل نے خوشی سے اپنی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ السلام علیکم، زارا نے اس کے قریب آ کر اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کیا بات کرے۔ نکاح کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ زارا کو اتنی سردی میں بھی اپنی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر پلکیں واپس جھکا لی تھیں، یوں جیسے کوئی الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں یا کوئی بات ہی نہ کرنے کو ہو۔ وہ گیٹ سے نکلنے کے بعد سے ہی خود پر جمی حدید کی نظریں محسوس کر سکتی تھی، جس سے جانے کیوں وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ حدید اس کے یوں گھبرانے پر مبہم سا مسکرایا تھا۔ فون پر تو وہ اس کی ہر بات کا جواب تڑکی با تڑکی دیتی تھی
اور اب یہاں کیسے اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے نظریں ملانے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں محترمہ؟ میں تو اپنی وائف کو لینے آیا ہوں، جو کہ اتنی گمسم تو ہرگز نہیں ہے۔ حدید نے اس کے سلام کا جواب دے کر انجان بنتے ہوئے ایک نظر پیچھے گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نروسنس دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے لہجے میں غیر سنجیدگی لاتے ہوئے اس نے اپنی بات کہی۔ زارا نے اس کی بات سے خفیف سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں، اور میرا ڈرائیور کہاں ہے؟ زارا نے اس کی بات سے اسپاٹ سے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے کی غیر سنجیدگی سے اس کی کچھ ہمت بحال ہوئی تھی، اعتماد بحال ہوا تھا، جو کہ اس کی خود پر مذکور نظروں سے جانے ایک پل کو کہاں کھو گیا تھا۔ بڑی بے رحم ہو زارا، حدید نے اس کے صاف صاف پوچھنے پر کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے ایک شکوے بڑی نظر اس پر ڈال کر کہا۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ بھی کر ڈالا۔ ہاں پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ زارا کو تو یہ طنز لگا، اس لیے اس نے بھی جواب دینا فرض سمجھا اور لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے بولی۔ حدید اس کے جواب پر مدروم سا مسکرایا تھا۔ ویل تمہیں لینے آیا ہوں، ابھی کے لیے تم اس بندہ ناچیز کو اپنا ڈرائیور سمجھ سکتی ہو، حدید نے ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور زارا وہی الٹا قدم لیتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی۔ حدید نے اس کے گاڑی کی طرف بڑھنے پر آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ اتنا عقیدت بڑا تھا اس کا یہ عمل کہ زارا نے ایک پل کے لیے اپنے ناز اٹھاتے اس مہربان کو دیکھا تھا، جبکہ دل تو اس کے ہر عمل پر اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا، جب زارا دوسری طرف سے گھوم کر اس کے پاس آئی تھی اور بیک سیٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حدید نے اس کے اس عمل پر سوالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتی، زارا نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کچھ مغرور سے انداز میں اسے دیکھ کر کہا۔ حدید کی مسکراہٹ اس کی بات سے بے ساختہ تھی۔ وہ یوں ہی تو نہیں اس کا دیوانہ تھا، کچھ تو تھا ایسا زارا میں جو اسے باقی سب سے منفرد بناتا تھا۔ لیکن اگر ڈرائیور آپ کا شوہر ہو تو بیک سیٹ پر بیٹھنا ممنون ہوتا ہے، حدید نے اس کی بات سے برجستہ جواب دیتے ہوئے اپنی حیثیت جتاتے ہوئے کہا، اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی اس بات سے زارا کی پلکیں خواہ مخواہ ہی جھکی تھیں۔ شاید وجہ اس کا گمبھیر لہجہ تھا۔ کم آن زارا، ٹائم ویسٹ نہ کرو، ہم آلریڈی لیٹ ہو رہے ہیں۔ میری گاڑی کی بیک سیٹ کے دروازے تمہارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے، جبکہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ میرے دل کی طرح ہمیشہ کھلا رہے گا۔ حدید نے اسے دیکھتے ہوئے مخمور سے لہجے میں کہا، جو کہ بیک سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ لاک تھا۔ زارا کو جانے کیوں آگے اس کے ساتھ بیٹھنے پر ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ حدید کے دوبارہ مخاطب کرنے پر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہوئی بہت سمٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور دروازہ بند کیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا اور مین روڈ کے راستے کی طرف ٹرن کیا تھا۔ زارا اپنی نروسنس سے نکلی تو مین روڈ کی طرف جاتا دیکھ، جو کہ اس کے گھر کا راستہ ہرگز نہ تھا، اسے ایک نئی فکر نے آن گھیرا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے، زارا نے پریشانی سے کہا۔ حدید نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈال کر سے دیکھا تھا، جو کہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی؟ اس کے دماغ نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ تھینک گاڈ تمہیں اپنے گھر کا راستہ تو یاد ہے، اینڈ ڈونٹ وری، میں تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہا، ایک کام سے لے جا رہا ہوں، دادی کو انفارم کر دیا تھا میں نے، حدید نے اسے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں زارا کے چہرے پر اپنے لیے بے اعتباری کے رنگ اسے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس نے اسپاٹ سے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ دادی کو بتا کر اسے لینے آیا تھا۔ زارا کو کچھ اطمینان ہوا، مگر وہ اسے لے کر کہاں جا رہا تھا، اسے تجسس ہوا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد حدید نے گاڑی یونیورسٹی کے اندر پارک کی۔ گاڑی سے نکل کر دوسری طرف سے آ کر زارا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زارا کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ یونیورسٹی کو دیکھ کر خاصا حیران ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زارا نے یونیورسٹی کے اندرونی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ حدید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے اس عمل سے زارا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد بیسٹ پینٹنگ کمپٹیشن ہے جس میں تمہاری انوالومنٹ کروانی ہے۔ 5 بجے تک کا ٹائم تھا۔ آئی ہوپ ہم لیٹ نہ ہوں، حدید نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا، جہاں گھڑی کی سوئیاں 4:30 بجا رہی تھی۔ مصروف سے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے اسے بتایا۔ زارا تو کمپٹیشن کا سن کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ آج ان کی اکیڈمی میں بھی سر نے انہیں اس کمپٹیشن کے بارے میں آگاہ کیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ اس فیلڈ میں اپنا نام بنانے کا ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے، جہاں پر غیر ملکی آرٹسٹ بھی مدعو ہوں گے، اور یہ کمپٹیشن انٹرنیشنل لیول کا ہوگا۔
جس میں جیتنے والے کو آگے اپنا کیریئر بنانے کے لیے بہت سے بہترین موقع فراہم کیے جائیں گے۔ زارا کا یہ بات سن کر بہت دل کیا تھا کہ وہ بھی اس مقابلے میں حصہ لیں، مگر ہارنے کے ڈر سے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور اب حدید کے منہ سے اسی کمپٹیشن کے بارے میں سن کر وہ شوق تھی۔ اسے کیسے پتہ ان سب کا؟ وہ کیسے ہر بار اس کے دل میں چھپی خواہش، اس کے ارادوں کے بارے میں جان جاتا تھا؟ زارا نے بے یقینی سے اپنے سے ایک قدم آگے چلتے حدید کو دیکھا، جس نے اس کا ہاتھ یوں تھام رکھا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو اس کی ذرا سی گرفت سخت کرنے پر وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک خاموش آنسو جانے کیوں اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر آزاد ہوا تھا۔ ارد گرد آتے جاتے اسٹوڈنٹس نے ایک بھرپور نظر آگے چلتے مضبوط لڑکے پر اور اس سے ایک قدم کے فاصلے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتی نازک لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس حسین کپل کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ستائش واضح تھی۔ آفس کے باہر آ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات واضح تھے۔ مجھے کوئی انوالومنٹ نہیں کروانی، گھر چلو پلیز، زارا نے اس کی طرف دیکھ کر التجائی انداز میں کہا۔ جانے کیوں زارا کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ حدید نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے پوچھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، آج لاسٹ ڈیٹ تھی۔ یہ کام وہ خود کروانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زارا خود سے کبھی اس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے گی، کیونکہ وہ حصہ نہیں لینا چاہتی اس کمپٹیشن میں۔ زارا کے انداز میں احتجاج واضح تھا۔ کوئی وجہ؟ حدید نے اس کے گھبرانے پر سپاٹ سے چہرے سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے ارد گرد گزرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ اسے یہ نیا ماحول بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی اکیڈمی کو تھی، مگر اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، جبکہ یہاں تو رنگ برنگے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر وہ خواہ خواہ نروس ہو رہی تھی۔ میں ہار جاؤں گی، زارا نے مدھم سی آواز میں بغیر حدید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ آنکھوں میں شدت سے نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حدید نے اس کی اس بات سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس میں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہی تھی، سب کے لاڈ پیار سے وہ صرف گھر میں ہی شیر تھی، جبکہ باہر کی دنیا میں آتے ہی وہ گھبرانے لگتی تھی، اور اس کی یہی گھبراہٹ حدید دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ پورے خود اعتمادی کے ساتھ اس کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلے۔ اسے زارا حیدر کو مضبوط بنانا تھا، اتنا کہ وہ اکیلی بھی اس معاشرے میں بغیر کسی کے ڈر سے سر اٹھا کر چل سکے، نہ کہ کسی پر ڈیپینڈ کرے۔ تمہیں کوئی الہام ہوا ہے؟ بغیر لڑے تم یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہو کہ تم ہار جاؤ گی؟ حدید نے اس کی بات سے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ زارا تو رو دینے کو تھی۔ بس مجھے نہیں کروانی کوئی بھی انوالومنٹ، پلیز گھر چلو حدید، زارا نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ انداز حد درجہ التجائی تھا، آنکھوں میں ضبط سے گلابی پن جھلکنے لگا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حدید پہلی دفعہ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر بے حد خوشی کا اظہار کرتا، لیکن فی الحال وہ ذرا سی نرمی دکھا کر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کیا مرنے کے ڈر سے ہم جینا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ کیا تمہیں خود پر اعتبار نہیں ہے؟ اپنی قابلیت پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ زارا سے پوچھ رہا تھا، جو کہ خاموش نظروں سے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ دور کہیں سورج ڈھلنے کے قریب تھا، بالکل زارا حیدر کے ارادے کی طرح، جو اکثر حدید کی باتوں سے موم کی طرح پگھل جاتی تھی۔ تم زارا حدید مصطفیٰ ہو، جسے کوئی نہیں ہرا سکتا، مائی بریو گرل۔ حدید کا لہجہ بے حد مضبوط تھا، مقابل کو راغب کرنے والا، منانے والا۔ وہ اسے اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت کا احساس دلا رہا تھا۔ محبت سے مان بڑا لہجہ زارا کے ارادے کو ایک پل میں بدل گیا۔ حدید کی بات ختم ہونے پر زارا نے اپنی گھنی پلکیں جھپکی تھیں، جن میں ٹھہرے موتی اس کے رخسار پر بہہ گئے تھے، جنہیں زارا نے ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر صاف کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حدید نے اس کا سارا فارم خود فل کیا تھا۔ زارا نے آنکھوں میں چمک لیے اس کی لکھائی کو دیکھا، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ حدید نے اس کا سارا فارم فل کر کے اس کے سامنے کیا تھا اور اسے سائن کروائے تھے۔ زارا نے خاموشی سے سائن کر دیے تھے۔ فارم کاؤنٹر پر جمع کروانے کے بعد اس نے اپنی پاکٹ سے والیٹ نکال کر اس کی فیس پے کی تھی اور اس کی انوالومنٹ کروا کر زارا کے ساتھ ہی آفس سے باہر نکلا تھا۔ حدید کا چہرہ پرسکون تھا۔ زارا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ پورے راستے وہ اسے اس کمپٹیشن کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ زارا اپنے اندر بے حد حیرانی لیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی باتوں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس یونیورسٹی میں پڑھا ہو اور اسے یہاں پر ہونے والے ہر کمپٹیشن کے بارے میں تفصیل سے پتا ہو۔ زارا کا دل کیا کہ وہ یوں ہی بولتا جائے اور وہ بس اسے سنتی رہے۔
उसे सुनने के अलावा उसे और कोई काम न हो। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी तो ज़ारा की सोचों का महवर टूटा था और वो अपनी पलकें चपकती हुई घर की तरफ मतवज्जा हुई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपनी शॉल संभालती वो इससे पहले गाड़ी से उतरी थी। हदीद भी इसके साथ ही अंदर की जाने बढ़ा था। अंदर दाखिल होते ही ज़ारा अपना बैग और हाथ में पकड़ी स्केच बुक टेबल पर रखते हुए उसकी मॉम से मिलने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ से बोलने की आवाज़ें लाउंज में आ रही थीं। राबिया बेगम ने किचन की खिड़की से इन दोनों को इकट्ठे गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ते देखा था और यही मंजर इन्हें आग लगा गया था। नागवारी की शदीद लकीरें उनकी पेशानी पर नमूदार हुई थीं। इन्होंने बहुत जल्द कुछ करने का सोचा था। दिले उदास यूं तो अच्छा नहीं तुम्हारा चलन, दिले उदास यूं तो अच्छा नहीं तुम्हारा चलन, कभी बातें कभी खामोशियां कभी तन्हाई। हानिया, अच्छा ही हुआ तुम आज कॉलेज नहीं आई, वरना तुम खामखा ही तुम्हारा दिल टूटता। अनम ने स्क्रीन पर नजर आती हानिया को देखकर कहा, लहजे में बेहद हमदर्दी थी। क्यों, क्या हुआ? हानिया ने बेजारी से पूछा। उसका मूड कल से बहुत ज्यादा खराब था। सुबह से सर में दर्द था, जिससे उसने आज कॉलेज से छुट्टी की थी। उसे छोड़ो तुम हानिया, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब रेस्ट की तुमने? अक्सा ने अनम की बात का मफहूम समझकर जल्दी से बात बदलते हुए कहा। एहसन और हानिया की लड़ाई की खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैली थी। कोई इसे ब्रेकअप कह रहा था तो कोई इसे लड़ाई का नाम दे रहा था। मैं ठीक हूँ, हानिया ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। हानिया के सर में इतना शदीद दर्द था कि वो चाह कर भी हदीद के साथ ज़ारा के घर नहीं जा पाई थी। उसने घर पर रहकर रेस्ट करने को तरजीह दी थी। सारा दिन वो आज अपने कमरे में रही थी। कुछ देर पहले ही हदीद और आसिया बेगम वापस आए थे और इसके कमरे में आकर इसकी हैरियत दरियाफ्त की थी। अब बाहर हर तरफ रात के अंधेरे छाए हुए थे। वो तीनों इस वक्त स्काइप पर बात कर रही थीं। इतना सा मुंह रह गया है तुम्हारा, एक दिन में देखो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। अक्सा ने स्क्रीन पर नजर आती हानिया को देखकर कहा, जो कि शक्ल से काफी डल लग रही थी, वरना हानिया मुस्तफा की जुबान कहाँ मुंह में टिकती थी। 2 दिन हो गए थे इसके और एहसन के दरमियान कोई भी बात नहीं हुई थी, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को सिरे से ही इग्नोर कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। फिलहाल ये बात उनके घर वालों को नहीं पता थी। वो कल कॉलेज गई थी और अपना टेस्ट देकर घर वापस आ गई थी। जिसके लिए तुम ये ख्वामख्वाह टेंशन ले रही हो ना, उसे तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। आज ग्राउंड में खुद को शाहिद अफरीदी समझ रहा था और लंबे लंबे छक्के मारने में मसरूफ था। अनम का तो हमेशा से ही एहसन के साथ बैर रहा था। उसने गोया हानिया को आज के दिन की रिपोर्ट देनी चाहिए हो कि इसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ था। हानिया की आंखें जाने क्यों नम हुई थी, मगर इसने दोनों को एहसास भी नहीं होने दिया था। यह बात कहीं न कहीं सही भी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कॉलेज से आकर अपने घर में टिकी ही कब थी, कभी आयशा के घर तो कभी एहसन के साथ घंटों बैठकर गेम्स खेलना, इकट्ठे पढ़ना, बातें करना। उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो कहीं न कहीं उसे मिस कर रही थी, जबकि जुबान से इस बात का इकरार करते हुए उसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी। इसलिए अपने जहन में आते इस ख्याल को वो बुरी तरह झटक रही थी। तुम उसकी बात मुझे क्यों बता रही हो? मेरी बला से जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कल टेस्ट होगा? हानिया ने अनम के अंदाज और बात पर हफ्की से कहा था, और फिर खुद ही बात बदली थी। अब जब उनकी दोस्ती ही ना रही थी तो वो इसके बारे में कोई भी खबर नहीं रखना चाहती थी। ठीक है, नहीं करती कोई भी बात। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी, बहुत ही मगरूर है तुम्हारा हमसाया, मगर तुम कहाँ सुनती थी। अनम ने हानिया के झटकने पर अपनी सुबकी मानते हुए शाने उचकाकर कहा। हानिया खामोश थी और अपनी दुबदबाई हुई आंखों से नीचे देख रही थी। अक्सा को इसकी ये संजीदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो इन दोनों से ज्यादा जिंदा दिल थी। उसे तो ये कोई कमजोर सी लड़की लग रही थी, जबकि उसकी दोस्त हानिया तो बहुत मजबूत थी। अच्छा अब बस कर दो अनम। हानिया तुम बताओ कल आओगी कॉलेज? टेस्ट तो अब अगले हफ्ते ही होगा। अक्सा ने हानिया की खामोशी देखते हुए अनम को झटकने के बाद हानिया से पूछा। आऊंगी, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, कल मिलेंगे, बाय। हानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए अपनी बात कही और कॉल कट कर दी। उसका किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था। अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ करके वो बेड पर ढह जाने वाले अंदाज में गिर गई। कुछ तो कमी थी, कोई चीज तो मिस थी, कुछ तो खालीपन था। वो सब जानते बूझते हुए भी अनजान बन रही थी। वो यूं ही लेटी हुई थी जब मुलाजमा उसे डिनर पर बुलाने आई थी। हानिया अपने दिल पर और अपनी सोचों पर लानत बेचती हुई अपने कमरे से बाहर चली गई। कभी कभी फासले, रिश्तों की गहराइयाँ, उनसे हमारी वाबस्तगियाँ वाज़ेह करने में बड़े मावन साबित होते हैं। काश कि तुम्हें आंखों में बसा कर कैद कर लूँ, काश कि तुम्हें आंखों में बसा कर कैद कर लूँ,
تمہیں چھونا تو خواب سے جاگنے کے مترادف ہے۔ ناشتے کے بعد حیدر ولاس میں مرد حضرات آفس جا چکے تھے، جبکہ نورین بیگم نوری سے گھر کی صفائیاں کروانے میں مصروف تھی۔ ماہم اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ دوپہر کو اکیڈمی میں اس کا ٹیسٹ تھا۔ زارا ناشتے کے بعد سے ہی دادی کے پاس تھی۔ رابعہ بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ زارا اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا نکاح کا البم، جو کہ کل ہی اسٹوڈیو سے تیار ہو کر آیا تھا، اسے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا۔ وہ اپنے کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی جب موبائل پر بجتی میسج ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زارا نے یوں ہی صوفے پہ پڑے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے ایک نظر اپنے موبائل پر ڈالی تھی، جس کی اسکرین میسج کے آنے سے آن ہوئی تھی۔ اسکرین پر موجود نوٹیفیکیشن بار میں اس کا نام دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ زارا نے کپڑے واپس صوفے پر رکھے اور اپنا موبائل چارجنگ سے اتار کر اسے آن کیا۔ وہ جیسے جیسے اس کا بھیجا ہوا میسج پڑھ رہی تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر رہی تھی۔ وہ کوئی لمبی سی انگلش نظم تھی جو کہ حدید کے جذبات کی عکاسی کرتی تھی، یا اس کے دل کے حال کو بہت خوبصورتی سے بیان کر رہی تھی، جس کے آخر میں اس نے اسے گڈ مارننگ کہا تھا۔ زارا نے اس کے اتنے لمبے میسج کے جواب میں فقط 2 لفظی جواب دیا تھا، صبح بخیر، اور اسے سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ کل سے حدید کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اتنے مان بھرے، محبت سے چور لہجے میں، اس نے جیسے اسے اس کمپٹیشن میں ہر حال میں جیتنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت محنت کرے گی اور ہر حال میں جیتنے کی کوشش کرے گی۔ کہیں نہ کہیں حدید کے لفظوں نے ہمیشہ کی طرح اسے پھر سے ایک انجانے ڈر سے نکالا تھا، روشنی اور پراعتمادی کا راستہ دکھایا تھا۔ وہ اس کا رہنما تھا، اس کا ہمسفر تھا، جو اس پر بے حد اعتبار کرتا تھا۔ زارا یوں ہی موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والے کو دیکھ کر زارا بے حد حیران تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ رابعہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے زارا کو دیکھ کر پوچھا۔ چچی آپ؟ زارا بے یقینی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا، رابعہ بیگم نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ نکاح کی مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ زارا کے چہرے پر حیرانی واضح تھی۔ وہ خود ہی مبہم سا مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ہاں کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ رابعہ بیگم نے اس کے حیران ہونے پر اپنے چہرے پر ہلکی سی ہفکی لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بس ایسے ہی۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ ایک پل کے لیے زارا کو تو ان کا اتنا نرم لہجہ، اچانک بدلا ہوا رویہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بیڈ پر پڑے تکیے ہٹاتے ہوئے ان کے بیٹھنے کی جگہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ انداز میں بوکھلاہٹ واضح تھی۔ رابعہ بیگم خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں اور زارا کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زارا خاموشی سے ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ رابعہ بیگم کا ایک ایک عمل اس کے لیے بے یقینی کا باعث تھا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو زارا؟ کیا میں تم سے بات نہیں کر سکتی؟ تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی؟ آخر کو چچی ہوں میں تمہاری۔ رابعہ بیگم نے اس کی گھبرائی ہوئی شکل کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زارا کو ان کا حد سے میٹھا لہجہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کے یوں بدل جانے پر کیسے ریئیکٹ کرے اسے سمجھ نہ آیا۔ میں جانتی ہوں ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، تم سے بدسلوکی کی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا زارا، ورنہ میں نے تو کبھی تم میں اور ماہم میں فرق نہیں کیا۔ وہ اپنے لہجے میں مصنوعی شرمندگی کا لبادہ اوڑھے کہہ رہی تھیں، اور دوسری طرف بیٹھی زارا کا چڑیا جتنا دل ایک پل میں پگھلا تھا، وہ انہیں دیکھ رہی تھی، جو کہ بے حد شرمندہ معلوم ہوتی تھی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی زارا؟ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں بھی تو بھابھی کی طرح ہی تم سے پیار کرتی ہوں، بالکل اپنی بیٹی سمجھتی ہوں میں تمہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو زارا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے جانے کہاں سے وہ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے آئی تھیں۔ اپنی آخر والی بات پر انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے، اور زارا نے ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر ان کے ہاتھ نیچے کیے تھے۔ انہیں روتا دیکھ وہ ان کی ہر زیادتی بھلا گئی تھی، ان کے لہجے میں شرمندگی دیکھ وہ ان کی ہر نفرت بھلا گئی تھی۔ وہ تو کسی غیر کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہاں تو پھر اس کے اتنے پیار کرنے والے چاچو کی بیوی اس کی چچی تھی۔ پلیز چچی آپ روئیں مت، میں نے آپ کو معاف کیا، زارا نے پیار سے ان کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ زارا، بالکل بھابھی کی طرح بڑا دل ہے تمہارا۔ رابعہ بیگم نے اپنی بات کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ زارا خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ محبت کرنے والی لڑکی تھی، لڑائی جھگڑوں سے پڑے رہنے والی۔ دیکھو میں نے تمہیں تمہارے نکاح کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم میرے معافی مانگنے پر مجھے معاف نہ کرو، اس لیے میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی تم سے بات کرنے کی۔ رابعہ بیگم نے اس سے علیحدہ ہو کر اپنے لہجے میں ازردگی لاتے ہوئے کہا۔
اٹس اوکے چچی، اب آپ پرانی باتیں بھول جائیں، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے معافی مانگنے پر اور اپنی غلطی تسلیم کرنے پر بے حد خوش تھی۔ زارا کو ناگوار لہجے اور باتیں سہنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ ایک مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ رابعہ بیگم اس کے یوں کہنے پر مسکرائی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو زارا تمہیں، خوش رہو ہمیشہ۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے رابعہ بیگم کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ زارا ان کے مبارکباد دینے پر پلکیں جھپکاتی مسکراتی۔ زارا تمہاری دادی بتا رہی تھی کہ تمہاری ساس نے تمہیں بہت مہنگی جویلری گفٹ کی ہے، مجھے نہیں دکھاؤ گی؟ اپنائیت بڑے لہجے میں انہوں نے زارا کو دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں چچی، وہ سب میں نے امی کے پاس رکھوائی ہیں، آپ یہیں بیٹھے میں لے کر آتی ہوں۔ ان کے یوں کہنے پر زارا نے فوراً کہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا رابعہ بیگم کے اتنے اپنائیت بڑے لہجے پر انکار کرنا، اور ویسے بھی ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ نورین بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ زارا بہت سادہ دل تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس کا واسطہ کبھی چلاک لوگوں سے پڑا ہی نہیں تھا، جس سے وہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کے بدلتے رنگ یا اس کی مکاری کو بھانپتی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی سب سے منفرد، معصوم تھی۔ اس کے جانے کے بعد رابعہ بیگم نے کھار کھاتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ تمہیں تو میں وہاں لے جا کر ماروں گی زارا، جہاں تمہیں پانی بھی نہ ملے گا۔ تم اس لڑکے کے قابل نہیں ہو۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ زہر خندہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ نفرت ہی نفرت تھی ان کے لہجے میں۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اب ان کے چہرے پر کہیں غائب تھی۔ حسد کی شدید آگ دل میں لیے وہ اپنی باقی ماندہ کام ترتیب دے رہی تھی، اس لیے زارا کا ان پر اعتبار کرنا بے حد ضروری تھا، جو کہ وہ کر بیٹھی تھی۔ اپنی حاسدہ طبیعت کی وجہ سے وہ اس کا سکون، اس کی خوشیاں تباہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ ہماری قسمت کے، ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اگر وہ نہ چاہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ سارے اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس محفوظ ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔